الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب مبادئ العربیہ 4 میں چل رہی تھی حروف مشبہۃ بالفعل کی بارے میں. اصل بحث چل رہی تھی مرفوعات کے بارے میں. مرفوعات پڑھا، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، پھر اس کے بعد خبر کے تمام احکام، مبتدا خبر سے ریلیٹڈ سب. پھر اس کے بعد نواسخ میں آئے تھے. نواسخ ہم نے پڑھتے پہنچے حروف مشبہۃ. پہلے تو کانا اور اس کا اخوات پڑھے، پھر قادا اور اس کا اخوات پڑھے، پھر حروف شبیہ بالیسا پڑھے، پھر اب حروف مشبہۃ بالفعل پڑھ رہے تھے. اور حروف مشبہۃ بالفعل میں کچھ احکام اس کے بتانے کے بعد اب بات چل رہی تھی کہ حروف مشبہۃ بالفعل سے اگر ماں مل جائے، مایا جی ملحق ہو. کون سی ماں؟ مائے مصدریہ، تو جسے مائے کافہ بھی کہتے ہیں، تو وہ اسے عمل سے روک دیتی ہے حروف مشبہۃ بالفعل کو. لیکن اگر ماں مائے موصولہ یا مائے کون سی ہو، بولیے، اس کے بارے میں بتایا، تو پھر اس میں اختیار ہے آپ کو، عمل باطل کیجیے باقی رکھیے. پھر اس کے بعد انا اگر مخفف ہو جائے تو کیا ہوگا، اس کے احکام بتائے تھے. جی آج جو پڑھنا ہے ہمیں اذا خففت کأنا. اگر کأنا مخفف ہو جائے، مخفف سے مراد یہاں تشدید ہٹ جائے، کأنا ہے کأن ہو جائے، تو یہ کہہ رہے ہیں جرت علی حکم ان المخففہ، تو ان مخففہ والے احکام اس پہ حکم جاری ہوگا. یاد ہے انا اگر مخفف ہو جائے تو اس کا اسم ضمیر شان ہوتا ہے مقدر. ضمیر شان مقدر، اور اس کی خبر اس کا جملہ ہوگا جو اس کے بعد آتا ہے. ایسے ہی کأن اگر مخفف ہو جائے تو جرت علی حکم عن المخففہ، تو جاری ہوگا حکم عن مخففہ پر. فیکونو، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، اسمہا، اس میں کأن جو ہو جائے گا اس کا اسم ضمیر شان ہوگا مقدر، وہ خبرها الجملۃ التی بعدها، اس کی خبر وہ جملہ ہوگی جو اس کے بعد ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى فِعْلِ مُتَصَرِّفٍ، اگر یہ فعل متصرف پہ داخل ہو جائے کأن، تو فصلت عنہ فی الایجاب بقد، اگر اس کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر موجبہ ہے جملہ یعنی مثبت ہے تو قد کے ذریعے سے فاصلہ ہوگا، اور اگر منفی ہے تو لم کے ذریعے فاصلہ ہوگا. جیسے قد کے ذریعے اور نفی میں لم کے ذریعے، جیسے کأن قد قام زیدون. کأن قد، ان کا جو ہے اسم کیا ہے، ضمیر شان مقدر، اور یہ قد قام زیدون جملہ جو ہے اس کی خبر ہوگی، لیکن کیونکہ جملہ موجبہ ہے تو قد کے ذریعے فاصلہ ہوگا، ورنہ منفی ہے تو لم کے ذریعے. کأن لم، جو بولیے نہیں، کأن میں اور اس جملے میں فاصلہ ہوگا قد کے ذریعے سے، اور اگر منفی ہے تو لم کے ذریعے سے فاصلہ ہوگا. فصلت ہے نہیں. تو یہ تو کأن مخفف کا حکم تھا. پہلے ان کا مخفف بتایا تھا، ان کا مخفف ہونے کے بعد کیا ہوگا، ان مخفف ہو تو کیا ہوگا، کأن مخفف ہو تو یہ ہوگا. اب لاکنہ بھی تو دیکھیے، ان کأن لاکنہ یہ سب کے سب مشدد ہے نہیں، مثقل ہیں. اگر یہ مخفف ہو جائیں اذا خففت لیکن اگر لاکنہ مخفف ہو جائے یعنی لاکن ہو جائے تو بطل عملها، اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے. لیکن یستحسن اقترانها جی والحالت هذه، اور حالت یہی رہے یعنی بالواو، واو کے ذریعے فاصلہ ہونا چاہیے. پھر ولیکن کیا ہونا چاہیے، بہتر ہے یستحسن اقترانها، بہتر ہے لیکن کا ملنا جی، والحالت هذه یعنی لیکن مخفف ہی رہے ایسی حالت میں، واو سے ملنا بہتر ہے، یعنی ولیکن پڑھیے پھر آپ، تاکہ تفرقتن بینہ و بین العاطفہ، تاکہ لیکن دو ہے نا، ایک حروف عطف میں سے بھی تو ہے لیکن، اگر ہم لیکن کو مخفف کریں تو لیکن ہو جائے گا. یہ بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے دونوں میں، نہیں کہ حرف عطف یا حروف مشبہۃ بالفعل میں سے
تو کہا کہ اس کو اگر مخففہ سے مستقلہ سے مخففہ ہو جائے یعنی حروف مشبہۃ بالفعل والا لاکن اگر لاکن ہو جائے تو واو کے ساتھ رہے تاکہ فرق ہو جائے حرف عطف سے، لاکن جو حرف عطف ہے اس سے، تاکہ لاکن اگر ہوگا تو سمجھ لینا حرف عطف ہے، لیکن ولاکن ہوگا تو مخففہ ہوگا، لاکن نہ کا مخفف ہے وہ۔ جیسے نجل مسافرون، مسافروں نے نجات پائی، ولیکن صدیق کا غرقا، تو دیکھیے لاکن نہ تھا مخففہ ہوا، صدیقوں کا مبتدا غرقہ خبر، مبتدا خبر ہے نہیں، عمل باطل ہو گیا نہیں ہو گیا، اب یہ اسم خبر نہیں ہے مبتدا خبر ہے، ورنہ لاکن صدیقہ کا ہونا چاہیے تھا، عمل باطل اور واو سے بھی ملنا بہتر ہے، مستحسن ہے کہ پھر یہ لاکنہ سے جو مخفف ہو کے لاکن ہوا ہے وہ واو سے ملا رہے تاکہ حرف عطف جو لاکن ہے اس سے فرق ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات یا نہیں رضی؟ حروف عطف بھی تو 10 ہے، ان میں ایک لاکن بھی تو ہے، واو پاؤ تو محتا بلاؤ لاکن، لہذا لاکن اگر خفیفہ بن جائے مخفف ہو جائے تو پھر واو لانا مستحسن ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال تھا کہ انا کے حمزے کو کیا حرکت دی جائے، انا کیا جائے یا انا؟ تفتحو حمزہ تو انا کے حمزہ انہوں نے مشددہ کے حمزے کو فتح دیا جائے گا کب؟ اذا صحا جب صحیح ہو، ان یصد المصدر مسدھا، جب حمزہ انہوں نے مشددہ اس کے بعد جو جملہ ہے اس کی جگہ پر مصدر کا آنا اگر ٹھیک ہو، اگر الف انہوں نے مشددہ کو ہٹا کر وہاں پر مصدر کا آنا ٹھیک ہو تو پھر آپ وہاں انا پڑھیے، لیکن جی وہ تکسرو اور کسرہ دیا جائے گا، انا پڑھا جائے گا، حیث لا یصح ذلک جب یہ بات صحیح نہ ہو، یعنی جب اس کی جگہ مصدر کو صحیح رکھنا صحیح نہ ہو، بولیے جب اس کی جگہ مصدر کو رکھنا صحیح نہ ہو جی تو پھر آپ انا پڑھیے، انا، لیکن اگر اس کی جگہ مصدر کو مفرد رکھنا ٹھیک ہو تو انا پڑھیے۔ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ، فتح اور کسرہ دونوں جائز ہیں جب دونوں اعتبار ٹھیک ہو، یعنی مصدر بھی رکھ کی جگہ بھی آ سکتا ہو اور جملہ بھی آ سکتا ہو۔ ہاں تو 3 صورتیں بنی، ایک ہے انا پڑھنا واجب، ایک ہے انا پڑھنا واجب، ایک ہے انا دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو انا پڑھنا کب واجب ہے؟ جب اس کی جگہ پر انا کی جگہ پر مصدر کا آنا ٹھیک ہو، کسرہ کب؟ جب مصدر کا آنا مفرد کا آنا ٹھیک نہ ہو۔ قاعدۃ الی ھذہ القاعدہ، اس قاعدے کی طرف رجع کل ما ذکر النحات، جی مرجع کل ما ذکر النحات فی باب فتح حمزہ انہ کسرہ، کیا ہے یہ؟ رجوع کیجئے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو نحات نے ذکر کیا ہے باب فتح انہ میں، اس کے فتح اور کسرہ کے بارے میں جو نحوین نے ذکر کیا وہاں پر رجوع کیا گیا۔ جہاں کسرہ دیا جائے گا وہ آگے کل ما ذکرہ النحات الی ھذہ القاعدہ رجع کل ما ذکرہ النحات، نحات نے جو کچھ ذکر کیا ہے باب فتح حمزہ و کسر مہا میں اس کی طرف رجوع پلٹا، الی ھذہ القاعدہ رجع۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یجب کسر حمزۃ ان فی ثمانیۃ مواضع، یہاں پہ مقامات گنا دیے، کہاں 8 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر حمزہ انہوں نے مشددہ کے حمزہ کو کسرہ پڑھنا واجب ہے۔ اذا وقعت ابتداء، جب ابتدا میں واقع ہو، ان اللہ غفور، آپ یہاں انا نہیں پڑھ سکتے جی، انا پڑھیں گے، اللہ اس کا اسم، غفور اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ اذا حکیہ بالقول، جب حمزہ انہوں نے مشددہ کے ذریعے سے لفظ قول کی حکایت کی جائے، قل تو میں نے کہا، کیا کہا؟ اس قول کی وہ کر رہے ہیں حکایت، انکا ودود، تو ودود ہے، تو یہاں پر آپ انکا کا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرا کب موقع کیا ہے؟ اذا وقع جوابا لقسم لم یذکر فعلہ او ذکر، جب کبھی حمزہ انہوں نے مشددہ یعنی انا جواب واقع ہو قسم کا کہ جس کا فعل ذکر نہ ہوا ہو یا ذکر ہوا ہو، وہ کان خبرھا،
اور اس کی خبر لام سے ملی ہوئی ہو، ان کی، واللہ، ان پڑھنا واجب ہے، یہاں پہ ان نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ان جواب قسم واقع ہوا ہے نا واللہ کا، لیکن فعل قسم تو ذکر نہیں ہوا، ذکر ہو یا نہ ہو، اور اس کی خبر کیا ہو، بولیے، لام سے ملی ہوئی ہو، ان صدیق کا لم مخلص ہونا چاہیے. نہ دو صورتیں ہوئی. ان پڑھنا کب واجب ہے؟ جب ان واقع جواب قسم واقع ہو کہ جس کا فعل ذکر نہ ہو. تو دیکھیے واللہ کا جواب ہے نا ان صدیق کا مخلص، جواب قسم واقع ہو رہا ہے ان، اور اس کے فعل قسم ذکر نہیں ہے. یا او ذکر، یا فعل قسم ذکر ہو لیکن اس کی خبر پھر لام سے ملی ہو. الگ ہو گئی نہیں ہو گئی؟ فعل اگر ذکر نہ ہے، یا تو فعل ذکر نہ ہو، فعل قسم ذکر، جواب قسم واقع ہو ان، اور فعل ذکر نہ ہو، تب آپ ان پڑھنا واجب ہے، ان نہیں پڑھ سکتے. یا فعل ذکر ہو، فعل قسم، لیکن اس کی خبر میں پھر لام ہو. اقسم بنفسی، میں اپنی نفس کی، اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں، تو فعل قسم ذکر ہے نا اقسم. اننی، آپ اننی پڑھ سکتے ہیں، اننی نہیں پڑھ سکتے، اننی. اور دیکھیے خبر میں لام ملا ہوا ہے، لوکافشنکا، یعنی جب کبھی حمزہ و نون مشددہ جواب قسم واقع ہو اور فعل قسم ذکر نہ ہو تب آپ ان پڑھ سکتے، ان نہیں پڑھ سکتے. اور جب جواب فعل قسم ذکر ہو لیکن ان کی خبر میں لام ہو تو بھی آپ ان پڑھ سکتے ہیں، ان نہیں پڑھ سکتے. چوتھی صورت جب آپ ان پڑھ سکتے ہیں، ان نہیں پڑھ سکتے، یعنی حمزے کو کسرہ دینا واجب ہے. اذا وقعت خبرا، جب کبھی ان خبر واقع ہو اسم عین کی یا اس کی صفت ہو، یا تو اس کی خبر واقع ہو اسم عین کی یا صفت. جیسے المدرسۃ انہا منار التہذیب، خبر ہے نہیں ہے، المدرسہ مبتدا، انہا منار التہذیب، انہا ہا اس کا اسم، منار التہذیب اس کی خبر، اسم خبر جملہ خبر ہے مدرسہ کی. صحیح ہے نہیں ہے؟ تو آپ یہاں پہ انہا پڑھ سکتے ہیں، انہا انہا نہیں پڑھ سکتے، حمزے کو کسرہ دینا واجب ہے، انہا پڑھیے. یا سمعت خطیبا، میں نے ایک خطیب کو سنا، اس کی صفت کیا تھی؟ انہو امیر الخطباء، وہ امیر خطباء تھا. تو اب خطیب کی صفت واقع ہوا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا تو اسم عین کی خبر واقع ہو، مدرسہ اسم عین ہے نہیں، یا اسم عین کی صفت واقع ہو، خطیب اسم عین ہے یا نہیں، اس کی صفت واقع ہو رہا ہے، تو آپ انہ پڑھ سکتے ہیں. رضی احمد انا نہیں پڑھ سکتے. ایک اور صورت کیا ہے جب انہ پڑھیں گے؟ اذا وقعت فی موضع الحال، جب کبھی بھی حمزہ و نون مشددہ حال واقع ہو. کیا واقع ہو؟ حال واقع ہو، تو آپ انہ پڑھ سکتے ہیں، انہ نہیں پڑھ سکتے. دیکھیے قصدتہ، میں نے اس کا ارادہ کیا، وانی، یا میں اس کی طرف گیا، انی واثق کیا ہے بے مروت ہی، تو انی پڑھ سکتے ہیں آپ یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ حال جملہ حال واقع ہو رہا ہے، در حالی کے انی واثق بمروت ہی، میں اس کی طرف اس کے پاس گیا در حالی کہ میں اس کی مروت کے اوپر، احسان کے اوپر یقین رکھتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ انی پڑھ سکتے ہیں، انا نہیں پڑھ سکتے، اس حمزے کو کسرہ دینا واجب ہے کیونکہ یہ حال واقع ہو. ایک اور صورت کیا ہے؟ اذا وقعت فی صدر صلۃ الموصول، موصول کا جو صلہ ہے، موصول کا جو صلہ ہے اس کے صدر میں واقع ہو حمزہ و نون مشددہ. موصول کا جو صلہ ہے اس صلے کے صدر میں واقع ہو، ابتدا میں واقع ہو، تو آپ اس حمزے کو کسرہ دینا واجب ہے، فتحہ نہیں دے سکتا، انہ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھیں گے. زارنی الذی، زارنی مجھ سے ملاقات کی، اب مجھ سے میری زیارت کی، الذی کس نے اس کا صلہ کیا ہے الذی کا؟ انہو کریم، انہ مبتدا، ہو اس کا اسم، کریم خبر، یہ جملہ ہے. تو جملہ ہوا ہے نا، یہ صلہ ہے نا، یہ موصول کا تو صلہ ہے نہیں، انہو کریم، اس کا صدر کیا ہے؟ انہ. شروعات میں کیا آیا ہے؟ انہ، صدر صلہ میں واقع ہوا ہے. صدر صلہ میں جب بھی حمزہ و نون مشددہ واقع ہو تو اس کے حمزہ کو کسرہ دینا واجب ہے. آگے اذا وقعت بعد الاستفتاحیت، جی الف لام، یا الا ہے کیا ہے؟ استفتاحیہ، استفتاحیہ، اور حیثو اور از.
جب کبھی بھی الا حیث اور اس کے بعد واقع ہو حمزہ و نون مشددہ، جب بھی الا استفتاحیہ، علائے استفتاحیہ اسے کہتے ہیں علائے استفتاحیہ، جب کبھی بھی حمزہ و نون مشددہ واقع ہو علائے استفتاحیہ کے بعد یا حیث کے بعد اور اذا کے بعد، تو پھر آپ حمزہ و نون مشددہ میں حمزے کو کسرہ پڑھ سکتے ہیں، انا پڑھ سکتے ہیں، انا نہیں پڑھ سکتے. جیسے الا ان العلماء مصابیح الامہ، ان حروف مشبہۃ بالفعل علماء میں سے ہے، علماء اس کا اسم ہے، مصابیح الامہ اس کی خبر. آپ دیکھیے یہاں پہ آپ انا پڑھ سکتے ہیں، انا نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ الا استفتاحیہ کے بعد واقع ہوا ہے یا حیث کے بعد. انزلہ نازل کیا اس نے حیث ان الامن مستتب، کیا ہے مستتبن مستنبن، تو حیث کے بعد واقع ہوا نہیں، انا پڑھ سکتے ہیں آپ، انا نہیں پڑھ سکتے، کسرہ دینا واجب ہے. اور کیا از کے بعد توب، تو توبہ کر، از ان اللہ راحم، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیں اس کے بعد ہے تو ان اللہ پڑھ سکتے ہیں آپ، ان اللہ نہیں پڑھ سکتے. اور کب حمزے کو کسرہ دینا واجب ہے؟ بعد ابتدائیہ. ابتدائیہ حتیٰ جو ہے وہ حتیٰ ابتدائیہ کے بعد، جیسے مرض زید، زید مریض ہوا، حتیٰ انہم لا یرجونہ، حتیٰ ابتدائیہ. لہذا یہاں پہ آپ انہم پڑھ سکتے ہیں، انہم نہیں پڑھ سکتے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ. آپ یہ قاعدہ کلی یاد رکھیے، جب کبھی حمزہ و نون مشددہ کی جگہ پر مصدر آ سکتا ہو تو آپ اس کے حمزہ کو انا پڑھیے، اور اگر مصدر نہ آ سکتا ہو تو انا پڑھیے، اور اگر دونوں چیزیں آ سکتی ہوں تو پھر آپ انا بھی پڑھ سکتے ہیں، انا بھی. پھر اس کے موارد انہوں نے گنا دیا، 8 جگہ پر کسرہ دینا واجب ہے، یہ ہم نے پڑھ لیے، اور 5 مقامات پر فتحہ دینا واجب ہے. اس حمزے کو انا پڑھنا واجب ہے، وہ 5 مقامات ہیں، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وعجل